ہے نا, تو وہ کچھ پتہ نہیں. اور ابو مجھے بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ کیوں کلوز ہوں. ابو ہی ریئلی لوز می, ہی ایکچولی مطلب ریئلی ریئلی لوز می, اینڈ سو ڈز مائی امی. لیکن ابو مجھے خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ امی کا تو دیکھیں نا ایک طرح سے میں اکلوتا ہوں, بٹ ابو ہیز سکس. وہ کیا مومنٹ ہوتے ہوں گے when you knew you had a mother, yeah, but you went to the other house where there were your siblings, yeah, بالکل, and there was also a mother. yes. وہ how کیا ہوتا تھا دماغ میں اس وقت؟ شروع سے ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور آئی تھنک تب تک ٹی وی میڈیم اور فلمز سے دیکھ کے اور ڈراماز دیکھ کے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بچپن میں بھی. اچھا, کہ وہ did your mom sit you down, کیا انہوں نے بٹھا کے تمہیں سمجھایا کہ یہ ہے؟ میری اماں نے نہیں, کبھی نہیں. آئی تھنک میں اس شو کے ذریعے ان دونوں کو, اپنی امی کو اور جو میری بڑی امی ہے, ان دونوں کو میں رسپیکٹ اور سلام دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی میری امی نے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی, اور انہوں نے کبھی میری امی کے بارے, بلکہ اگر کبھی بات کی بھی ہے تو وہ حال وغیرہ ہی پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے امی. یا کبھی بہت سویٹ مومنٹس ہوتے ہیں کچھ یار, کہ جب جیسے ان کو میں امی آبدہ کہتا ہوں, ان کا نام آبدہ ہے, تو بچپن سے میرا پتہ نہیں کوئی نام میں نے ڈال دیا امی آبدہ. تو جب بھی ان کی طبیعت اگر کبھی خراب ہوتی ہے اور کبھی اگر سیریس ہوتی ہے تو امی کالز ہر اینڈ پوچھتی ہیں ان کو کہ آئی ہوپ یو فیلنگ ویل. اور کتنا کمفرٹیبل کر دیا نا, بہت کمفرٹیبل کر دیا, آپ یقین کریں. مطلب میری امی اور میری پھپھو ہیں اتنی بیسٹ فرینڈ. مطلب ایک تو میری پھپھو ہیں کراچی میں, انا پھپھو, ان کے بغیر امی کا ٹائم نہیں گزر سکتا. مطلب وہ اتنا ایک کمفرٹیبل کہ کسی کو میں بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہو, ان کا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے اچھا must be really hard. میں کہا نہیں, they're all so good with this. اور میں نے کبھی بات نہیں کبھی کی کسی کو, میں نے کبھی اتنا اوپنلی ایک کسی انٹرویو میں. نو, اس لیے کہ یہ بڑی پیاری چیز ہے, کیونکہ آپ بچوں کو ڈینائی کر دیتے ہیں وہ پیار جو وہ سمیٹ سکتے ہیں اس سے اپنی جیلسی میں, یا یو نو اگر آپ انکمفرٹیبل ہیں تو بچوں کو اگر آپ انکمفرٹیبل کر دیں اس وجہ سے. ایگزیکٹلی, آپ ایک بہت ہی انکمفرٹیبل سچویشن میں آ جاتے ہیں, اور مطلب بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. حالانکہ میں ان سب سے اپنے فیملی ممبر سے شیئر نہیں کرتا, آئی ایم ناٹ ویری ایکسپریسو ان دیٹ سینس. تو بٹ ابھی جیسے کچھ دن پہلے میری جو سب سے بڑی بہن ہے رابع باجی, جن سے سب سے زیادہ میرا لگاؤ ہے, شی واز آن دا فون ود امی فار لائک ہاف این آور. دونوں ہنس رہے ہیں اور ابو کی برائیاں کر رہے ہیں. مجھے تمہاری امی بہت اچھی لگی. انہوں نے میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کے شو میں آ رہا ہوں, انہوں نے کہا میرا ان کو بہت سلام دینا. مجھے بہت اچھی لگی, شی از اے ونڈرفل ایکٹر, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ ایکٹنگ میں آئی ہیں. بالکل بالکل. اور ہم وہاں شوٹ کر رہے تھے جہاں وہ کام کرتی ہیں, دیٹ آرکیٹیکٹ. اوہ یا ایگزیکٹلی بالکل بالکل, ان کراچی میں جہاں وہ آرکیٹیکچر کی ایک فرم ہے اس میں کام کرتی ہے. مجھے بہت اچھی لگی, and I'm so glad that she is working. And I pata hai, if I have to idolize someone, I think it'd be her, because she has taught me the meaning of never giving up in her most difficult times. And obviously it's very tough when you're a housewife and then you're separated and then you have a child as well. And abhi bahut purani baat nahi hai, 2010 mein she was working in a channel as an associate producer, and she was I think earning 20,000 per month. اور اسی ٹائم پہ میں ویکیشن پہ انگلینڈ بھی جا رہا تھا. جو میں کہہ رہا تھا وہ, کیونکہ مجھے تو نہیں وہ چیزیں پتہ تھیں. She never discussed this. کبھی نہ نہیں کہا نا, کبھی نہ نہیں مجھے یہ چاہیے. I used to think کہ میں اپنے گروپ آف فرینڈز میں, اپنے سرکل میں سب سے ویلتھیسٹ ہوں, اور میں تھا, کیونکہ اصلی ویلتھ انہوں نے مجھے اس کا مقصد بتایا. کہ تو ٹوائز کس طرح کے فرمائش کرتے تھے کہ مجھے ایسے کھلونے چاہیے؟ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک ایڈ کے لیے, I was a child star as well, I did ads and stuff. تو ایک کافی اچھے برانڈ کے لیے ہم گئے, تو ملیشیا میں شوٹ تھی ود وسیم اکرم, تو I was the child star in it. تو ادھر سے امی میری گارڈین گئی تھی ساتھ, تو ادھر سے جب ہم واپس آ رہے تھے, this was 2007, تو ایک مجھے مال میں نا وہ گاڑی ریموٹ کنٹرول والی نظر آئی,
تو میں نے امی کو کہا کہ امی مجھے چاہیے, وہی ضد کی میں نے. تو اماں وہی جیسے ہوتا ہے ایک نارمل کانورسیشن کہ بیٹا کیسے لے کے جاؤ گے, اتنا بڑا ڈبہ ہے, کس کے بیگ میں آئے گی, میں نہیں. تو پھر میں نے ادھر پڑھا ایک فلمی, امی آج تک وہ ڈائلاگ یاد کرتی ہیں, کہتی ہیں میرا دل پگھل گیا تھا, حالانکہ مجھے پتا تھا تم ایک بہت ہی فلمی بات کرو. تو میں نے جب اماں نے بالکل منع کر دیا نا, تو اماں بالکل فلمی سین, اماں اپنے پیٹھ موڑ لیا, اور میں کہتا ہوں امی اگر آپ کو اندازہ ہو جائے نا کہ ایک بچے کے دل میں کھلونے کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے, تو آپ کبھی منع نہ کریں. امی مڑی ہیں, اور پتہ نہیں میرے دماغ میں بھی وہ کہاں سے بات آئی تھی, لیکن وہ مجھے لگتا ہے دل سے نکلی تھی. امی نے کہا پرومس کرو اس کو خود کیری کرو گے پورے راستے پاکستان تک. میں نے کہا پرومس, تو پھر وہ لے لیا میں نے. تو اس وقت جب چھوٹے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ ماڈلنگ بھی کر رہے تھے اور امی کے ساتھ جا بھی رہے تھے, سوچا تھا کبھی کہ میوزک کی طرف آؤ گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ میری ایکچولی جو میوزک ہے وہ میری فیملی سے, فادر سائڈ آف دا فیملی آتا ہے. بٹ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وٹ یوزلی زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ان موسٹ آف دا کیسز جو آپ کو چیز بہت آسانی سے پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے یا جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ ویلیو اٹ ایز مچ جتنی آپ کو کرنی چاہیے. سو میوزک ان دیٹ کیس واز دیٹ فار می, کیونکہ میری صبح ہی ابو کے باجے کی پریکٹس سے ہوتی تھی, تو میں اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا یار مطلب کرتے ہیں ٹھیک ہے. میں باقی چیزوں کو بہت ویلیو دیتا تھا, کرکٹ کو, مطلب آئی آلویز, میرا ابھی بھی فرسٹ لو از کرکٹ. مطلب آئی پلیڈ فار اے ڈپارٹمنٹس ٹیم انڈر 16, تو آئی واز ویری سیریس اباؤٹ کرکٹ. اینڈ دین بچپن میں آئی وانٹڈ ٹو گو ان دی ایئر فورس اینڈ اسٹف لائک دیٹ, جو کہ چیزیں ان اپروچیبل تھیں. تو جہاز جمع کرنا, ہاں اپنی بہن کے ساتھ خریدنا, مطلب میرے فیزز تھے بچپن میں وہ میرے ٹوائز ہوتے تھے ماڈلز والے جو جہاز ہوتے تھے, اور اس کے ساتھ میں بہن کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میرا کرکٹ کا پیریڈ آیا جس میں میں ایک کرکٹ اکیڈمی جوائن کی, تو کٹ میرے پاس ہوتی تھی پوری, اور بیٹ اور یہ تو وہ. اور گٹار کبھی نہیں پکڑا؟ کبھی نہیں اس وقت تک پکڑا. ٹل دی ایج آف 13, آئی ایم 21 رائٹ ناؤ, ٹل دی ایج آف 13 میں نے میوزک کا سوچا بھی نہیں. وین سڈنلی میرے چاچا نے مجھے آئی پوڈ بھیجا باہر سے, نیا اس وقت آئی پوڈ کا دور آیا تھا, اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھا. میں نے کہا یار ویری نائس, میں یو نو ہاؤ کڈز آر کہ اب تو میں شو ماروں گا بچوں میں اپنا کہ میرا آئی پوڈ آئے, اور اس میں نے رینڈم گانے بھر دیے. آئی تھنک دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ, کیونکہ وہ جب گانے میں نے سننے شروع کیے نا, تو میرا انٹرسٹ بہت بڑا ٹورڈز ویسٹرن میوزک, اینڈ سم ہاؤ آئی جسٹ فاؤنڈ مائی انر لو فار میوزک. And I started singing. Started off by singing at a cousin's wedding. کسی نے ویڈیو بنائی, وہ آن لائن ڈال دی, دوستوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. I liked that attention. مزہ آیا اس attention کا. I was like, this is cool yaar. And now you're in college. I just finished college. No, I'm saying کہ اس وقت I was in school.